أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. سورہ المرسلات آیت نمبر 41 تا 44 آپ کے سامنے تلاوت کی. پچھلے رکوع میں ہم مکذبین کا ہولناک انجام پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں قیامت کے روز جہنم کی آگ میں جلیں گے، کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی پرستش کرتے رہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے رہے، اللہ کی غلامی اختیار کرتے رہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے رہے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان جہاد میں رہے، اپنے فرض کو جو انہیں سونپا گیا تھا کہ تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے اس لیے میدان عمل میں لایا گیا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کو ادا کرتے رہے. یہ متقین انسان ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی انسان آج سائے میں ہوں گے اور چشمے میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوں گے. انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو سیر ہو کر اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسے انسانوں میں شامل فرمائے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس کے برعکس جو یوم جزا کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے رہے، اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے رہے، اوروں کی نظر و نیاز مانتے رہے، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے رہے، اور اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ظالم انسانوں کے، جابر انسانوں کے دست و بازو بن کر رہے. انہیں کہا جائے گا ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے ہلاکت. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرم انسانوں کو کہا جا رہا ہے کھاؤ اور مزے کر لو، تھوڑے دن ہیں، دنیا کے تھوڑے دن ہیں، اپنی سرکشی میں مگن رہو. انکم مجرمون، تو مجرم انسان. ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین انسانوں کے لیے ہلاکت ہے، تمہارے ساتھ مجرموں کو ایسا سلوک کیا جائے. یہ وہ لوگ تھے اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو، یہ جھکتے نہیں تھے. ایک جھکنا تو 5 وقت کی نماز ہے. اللہ دن میں 5 دفعہ جو ہے منادی کرواتا ہے، اے لوگو حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اور جو لوگ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اپنی دکانداری میں، اپنے جاب میں، یا گپ شپ میں، یا دوسرے لعب و لعب میں مصروف رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے سرکش اور باغی انسان. قیامت کے دن بھی انہیں کہا جائے گا کہ میرے حضور سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے حضور یہ سجدہ ریز نہیں ہوتی. اور جھکنے سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آرڈر کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو